اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ تو اس کو گالی کیوں کھا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں. آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں کہ بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے. سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا میرا ایک سیاسی بیان تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے عمران ریاض عرف گلی تیتر. گلی تیتر صاحب اس بیان میں اس نے کہا ہے کہ یار یہ میرا سیاسی بیان تھا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یوتیو تو ویسے بھی بے وقوف مخلوق ہے جو پتہ نہیں کہ کہاں کا پیداوار ہے، لیکن آپ اس یوتیو سے 1000 گنا زیادہ بے وقوف ترین لپاپی ہے کہ آپ اپنے یوتیو کو مزید بے وقوف بنانے میں جو کردار ادا کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ اللہ کو بھی جواب دو گے. آپ ایک پاپڑ بیچنے والا کا بیٹا ہے، آپ کے ایک گز سے زیادہ بڑا زبان ہے. ابھی آپ جتنا جھوٹ بولتے، خدا کی قسم آپ کا جھوٹ سے بھی، آپ کے جھوٹ کا بھی اور جھوٹوں سے شرم محسوس کرتے کہ ہاں یہ کس طرح کے جھوٹ بولتے. آپ کو تھوڑی سی شرم نہیں آتی؟ بے شرم انسان، بغیرت انسان. اگر آپ نے یہ بات ثبوت کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا، تو قسم سے میں آج ہی پی ٹی آئی جوائن کروں گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بالکل میں جمعیت علماء اسلام سے استعفا دوں گا. میں کبھی بھی اس کا وکالت نہیں کروں گا اگر اس نے اس طرح کی بات کی ہو. لیکن آپ جیسے لفافی صحافی آ کے جھوٹ بولتے، ایک طرف جیو نیوز والے بغیرت لوگ پہلے جھوٹ بول کے اب اس سے اپنے جھوٹ سے یو ٹرن کر کے کہا کہ مولانا صاحب نے اس طرح نہیں کہا، اور جب اس نے جھوٹ بول کے اس طرح پوسٹ کر دیا تو آپ جیسے لپاپی آ کر کے یوتیو کو مزید بے وقوف بنا کے یہ سیاسی بیانیہ تھا. پتہ نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ وہاں پیدا ہوتے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آگے بولو بغیرت گلے تیتر. اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا خطرناک سیاسی بیان تھا. آپ کسی کو پاکستان جیسے ملک میں یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں تو آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے گزشتہ 2 دہائیوں میں عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ بار بار کہا ہے. گلی تیتر صاحب، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دلیل کی بنیاد پر بات کرو. اگر وہ یہودی ایجنٹ ثابت نہیں ہو گیا تو پھر جو جرمانہ ہے، جو سزا ہے مولانا صاحب کو، وہ سزا دیا جائے. لیکن آپ لوگوں میں، گلی تیتر صاحب، آپ لوگوں میں اتنا ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اس بات کی صفائی پیش کرو گے. لیکن صرف اور صرف کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. کوئی خطرناک نہیں ہے. ابھی تک اس کے گان میں کسی بھی نے ڈنڈا نہیں مارا کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. کیوں نہیں ہے نا؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے میں آپ کو بھی چیلنج دیتا ہوں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. آپ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم اس کو کس بنیاد پہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. چل آگے بولو. 2 دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا، 2.5 دہائیاں ہو گئی یہودیوں کا ایجنٹ، اور آج وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا سیاسی بیان تھا. یعنی عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی بریت ہو گئی ہے. عدالت میں چلنے والے کیسز سے بڑا معاملہ یہ تھا، یہودیوں کا ایجنٹ آج اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے چیزیں سامنے لے کر آتا ہے اور کیسے حق سامنے آ جاتا ہے. خدا کی قسم حق سامنے آیا ہے، لیکن حق آپ لوگوں کی نظر نہیں آ رہی. آپ لوگ آندھے، بہرے، گونگے ہو چکے ہیں. اس حق کے اوپر آپ چوک گئے ہیں. جیو نیوز نے تو یو ٹرن لے لیا اپنی بیان سے، وہ تو مکر گئے. لیکن آپ جیسے، میں نے کہا کہ بس یہ کیڑے جو صرف امرود میں ہیں، لیکن آپ جیسے لپاپیوں میں جو کیڑے ہیں نا، شاید وہ امرود میں نہیں ہوگا. آپ کا باپ جب پاپڑ بیچتے تھے نا تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہی وقت قومی اسمبلی کا ممبر تھا. ابھی آپ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کی منہ سے سچ نکل گیا. اگر آپ نے وہ سچ لایا میڈیا پر تو خدا کی قسم میں ہم سب جمعیت علماء اسلام کو استعفا دیں گے. ہم اس کی وکالت سوشل میڈیا پہ چھوڑیں گے اور پی ٹی آئی جوائن کریں گے کہ عمران خان سچ اور حق تھا. لیکن آپ لوگوں میں اور پوری میڈیا میں اتنا ہمت ہی نہیں ہے سوائے پروپیگنڈے کے کہ اس مولانا صاحب کے پیچھے پروپیگنڈا کرو کہ میرا سیاسی بیان.
پھر یونس نے تو یو ٹرن لے لیا. لیکن اب جیسے گیلے تیتر جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی تذلیل میں لگے ہوئے. لیکن اللہ خیر کرے، جمعیت کے بابیل زندہ، یہ کیڑا جو آپ میں ہے یہ ہم آپ سے نکالیں گے انشاءاللہ.